بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. محترم بزرگان دین، میرے عزیز نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں، مدح و ثنا، بڑائی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. اس اللہ کی جتنی بھی ہم تعریف بیان کریں بہت کم ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو نظام ہے، جو قدرتیں ہیں، بڑی پیاری اور نرالی ہیں، بہت خوبصورت ہیں. آج تک کوئی سائنسدان، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر یہ بتا نہیں سکا کہ آسمان تک ہم کیسے پہنچ پائیں، آسمان کی حیت اور شکلیت کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن ماجہ کی حدیث میں، اگر زمین سے آسمان تک پہنچنا ہے، آسمان کو اگر چھونا ہے تو 500 سال تک تیز رفتار جو سواری ہوگی اس میں 500 سال تک جائیں گے تو آسمان، پہلا آسمان لگے گا. وہ آسمان کو اللہ نے اتنا موٹاپا بنایا کہ جو فاصلہ زمین سے آسمان تک کا ہے اتنا ہی فاصلہ آسمان کے موٹاپے کو پار کرنے کا ہے. پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ وہی. ایسے اللہ نے 7 آسمان بنائے. اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش، جو پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے، عرش پر اللہ مستوی ہے. میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو جتنا بھی بیان کرو بہت کم ہے. قرآن کا اعلان ہے کہ اگر درخت کو قلم بنا لیں اور سمندروں کو انک بنا لیں، اللہ کی تعریف لکھتے جائیں، اللہ کی بڑائی لکھتے جائیں، یہ قلم سوکھ جائیں گے، یہ سمندر سوکھ جائیں گے، مگر اللہ کی تعریف باقی رہے گی. اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی، زندگی کی رہنمائی کے لیے ایک نبی کو مبعوث کیا. ہم دعا کرتے ہیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس میں، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دینی بھائیوں، آج میں جو پیغام لے کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اسلامی گھر کے خصوصیات. آج 15 اگست ہونے کی مناسبت سے میں
ایک بات بولنا بہت ضروری بھی سمجھوں گا، وہ ہے پچھلے کئی سالوں سے جب سے اسلام دشمن کا روب و دبدبہ بیٹھ گیا ہمارے ملک میں، تو اس وقت سے ایک نعرہ ہم سنتے آئے، گھر واپسی، گھر واپس ہو جاؤ۔ یعنی مسلمانوں کو پڑوس ملک میں چلے جانے کی دھمکیاں دی گئی، ڈرایا گیا، بلڈوزر کو لا کے بتایا گیا، اور ایسے CAA یا NRC کے نام سے کئی طرح سے کوششیں کی گئی، مگر سبحان اللہ مسلمان پرانے جو آبا تھے ہمارے، ان کے جو جذبے تھے اس میں سے تھوڑا تو صحیح جذبہ وراثت میں لے کے ہے۔ وہ جو کہتے تھے اپنی خاموش زبان سے، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اسلام اگر یہاں سے نکل گیا، مسلمان یہاں سے نکل گئے، تو ہمارے استاد بار بار بولتے کہ یہاں کی زمین اور یہاں کے آسمان، یہاں کی ہوائیں، یہاں کے درخت ڈھونڈیں گے۔ وہ جان نثار مسلمان کدھر گیا؟ وہ روئیں گے کہ یہ مٹی کو آزاد کرنے کے لیے اس مٹی کو خون سے غسل دیا گیا، وہ مسلمان کہاں گئے؟ وہ تلاش کریں گے، وہ تڑپیں گے۔ اور جو تقریب آج کے دن ہم مناتے ہیں سالہ سال سے، تو یہ جو تقریب ہے آزادی کا نام باقی نہیں رہے گا، بربادی میں بدل جائے گا۔ اگر اسلام نہ رہا تو، مسلمان یہاں سے چلے گئے تو، اسلام کی برکت اور اسلام کے حفاظت کے جو اڈے ہیں، مدارس، ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ امن اور امان کو باقی رکھا ہے۔ یہ لوگ اگر چلے گئے، یہاں کے مسجدوں کو اگر اجاڑ دیے، تو اللہ نہ کرے وہ دن دور نہ ہوگا ان لوگوں کے لیے جو یہ نعرہ لگاتے ہیں، اور ان مسلمانوں کے لیے بھی یہ عبرت اور سبق ہے کہ جن کے دل کچے ہیں اور جن کے دلوں میں یہ بات صحیح لگ رہی کہ ہم یہاں رہنے والے نہیں ہیں۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ میرے بھائیوں، اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ہمارے لیے آج اپنے دلوں کے اندر آزادی کا اصل معنی نہ سمجھ کر ہی، اور ہمارے بچوں کو ہم دیکھتے ہیں اسکول اور کالجوں میں آج کے دن 26 جنوری کو سبحان اللہ بڑی خوشی مناتے ہیں۔ بچوں کے اندر پہلے جو الحمدللہ بڑے خوشی کے کھیل کود کے مناظر ہم کو دیکھنے کو ملتے تھے، آج بہت کم ہو گئے۔ بہرحال اس کا جو اصل معنی بھی اگر بولے ہم، اللہ رب العالمین جو اصل کریٹر ہے، میرے اور آپ کو پیدا جو کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کی بتائی ہوئی زندگی کو، طریقے کو، رہن سہن کو اپنانا ہی اصل آزادی ہے۔ موٹی مثال اگر ہم بولے، ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اور آپ اس کے غلام ہیں، بندے ہیں اللہ کے۔ اب اللہ کی بندگی گزارنا ہی اصل آزادی ہے۔ اللہ کی بندگی سے ہٹ جائیں گے، کوئی ریموٹ کی مشین کبھی ایسا نہیں ہوتی کہ وہ ریموٹ کی کنٹرول سے باہر ہو گئی، اگر باہر ہو گئی تو اسے لات مارتا آدمی، ارے بیکار ہے یہ۔ اللہ رب العالمین کی بندگی میں ہی اصل زندگی ہے، بندگی نہ ہو تو شرمندگی ہی شرمندگی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آج جو باتیں خاص طور سے جو بولنے جا رہا ہوں وہ اسلامی گھر کے خصوصیات کیا ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں رہا، آج ہمارے گھروں میں جو ماحول مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا، تو اس کے خصوصیات کو میں اور آپ چھوڑ دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایسا سلوک، ہم اپنے آپ کو سلوک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بند اور اندھیروں میں اور بے چینیوں میں، پریشانیوں میں گزار رہے ہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین کا حکم سنتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھو، گھر ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، ہر جاندار کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اللہ نے مکھی کو حکم دیتا ہے، شہد کی مکھی ہے نہیں، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اللہ حکم دیتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو جا پہاڑوں کے اوپر اور بڑے بڑے انسانوں کے چھپروں کے اوپر اپنا گھر بسا لے، اپنا گھر بنا لے۔ آپ بھی دیکھے ہوں گے پرندے کو چھوٹے چھوٹے گھاس کے تنکوں کو لیے اڑتے ہیں اپنے گھر کو بنانے کے لیے، گھونسلے کو بنانے کے لیے۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ
چونٹی جو ہے اپنے گھروں میں، اس کی بلوں میں اللہ کی راہ میں نکلنے والے لوگوں کے حق میں دعا کرتی ہے۔ مچھلیاں پانی میں دعا کرتے، چونٹیاں اپنے بلوں میں دعا کرتے۔ دیکھو ہر جاندار کے لیے گھر ایک بنیادی ضرورت ہے، گھر کا ہونا میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب گھر کے استعمال میں اتنی بڑی نعمت ہے گھر، سبحان اللہ۔ سورۃ التکاثر ہمیں یاد ہے، الہاکم التکاثر، آخری آیت کیا اس کی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ٹھیک ہے؟ اس کی تفسیر میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت عصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی میرے گھر کے پاس آگے، میں باہر آیا، اللہ کے نبی کے ساتھ ہو لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما دونوں کو بھی آواز دی۔ اب تینوں کے تینوں پورے 4 ہو گئے، چلتے رہے یہاں تک کہ انصار کے باغیچے میں گئے، وہاں ان کو بلایا اور ان سے درخواست کی، میزبانی کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کو وہ عزت اور احترام کا باعث سمجھا، برکت کا باعث سمجھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی، کھلایا اور بہت عمدہ کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے یہ آیت پڑھی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ کیا معنی اس کا؟ پھر تم سے ضرور بالضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے تعلق سے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو حالت ایسی تھی، 3 دن تک فاقہ، بھوکے پیسے ایسے گزرنے کے بعد یہ کھانا کھانے کو میسر ہو رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کھجور کی ڈالی تھی، زمین پہ پٹکا اور پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوال کیا جائے گا کیا؟ انا لمسئولون عن هذا یوم القیامہ قال نعم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں، قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ دیکھو اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا من ثلاث، 3 چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا۔ کیا ہے وہ؟ خرقۃ کف بها عورتہ، یعنی ایسا کپڑا جس کے ذریعے سے ہم سطر کو ڈھانک لیتے ہیں۔ وکسرۃ سد بها جوعہ، یعنی ایسا روٹی کا ٹکڑا، وکسرۃ سد بها جوعتہ، ہماری بھوک کو مٹا دے ایسی روٹی کا ٹکڑا۔ او حجر يدخل فيه من الحر والقر، اور ایسا گھر جس کے اندر ہم داخل ہوں تو ٹھنڈ اور گرمی سے ہم محفوظ ہو جائیں۔ دیکھو گھر نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، یہ ہمارے کو معلوم ہوا اس آیت کے ذریعے سے، باقی اس کے ذریعے سے۔ اور اس گھر کے بارے میں سوال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ جو ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ بات سمجھے؟ بہت بڑی بات ہے یہ کہ ہم اپنے گھر استعمال کے لیے رکھتے ہیں، ایسا گھر جو ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہو، ایسے گھر بنانے میں اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ایک ایک ہم سنتے ہیں کہ گھر کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ یہ بات بھی سن لیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں خاموش بیٹھو، خاموش۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پلے ہیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچپن سے تھے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کی شادی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھر میں نہیں رکھا، بلکہ ایک اور گھر طے کیا ان کے لیے، اور ازواج مطہرات کے لیے اللہ کے نبی نے الگ الگ گھر متعین کیے، سب کے الگ الگ کمرے تھے۔ آپ سنیں وہ حدیث، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی رات کی نماز پڑھتے تو سجدہ کرنے سے پہلے پاؤں کو اشارہ کرتے، وہ اپنی پاؤں کو سکیڑ لیتی تھی، اللہ کے نبی سجدہ کرتے، پھر اللہ کے نبی قیام میں کھڑے ہو جاتے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی میں اپنے پاؤں کو پھسار لیتی تھی، لمبا کر لیتی تھی۔ گھر دیکھو کتنا کشادہ، اور کشادہ اس معنی میں کہ اتنا چھوٹا ہی ہے مگر سبحان اللہ ایک آدمی کے لیے ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے، الحمدللہ۔ اور اللہ کے نبی کے تمام بیویوں کے لیے ایسے ہی گھر تھے۔ تو یہ ایک بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات، گھر کی خصوصیت میں جگہ کا ہم متعین کرنا بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو
اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجر علیہ السلام کو جب مکے کی جگہ وادی میں چھوڑ کے گئے تو دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. دیکھو کیا مانا ہے, اے اللہ میں میری ذریت کو یہاں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, اور یہ یہاں کوئی کھیتی نہیں ہے, پانی کا بوند نہیں ہے. اللہ میرے ذریت کو نمازی بنا, اس لیے میں تیرے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آتے ہیں, سب سے پہلے اللہ کے نبی مسجد نبوی کے لیے جگہ طے کرتے ہیں, پھر اپنے گھر کے لیے وہیں پہ اللہ کے نبی کمرے بناتے ہیں, روم بناتے ہیں اپنے ازواج کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ ماحول ہمارے لیے بڑا سازگار ہونا ضروری ہے. ماحول سازگار نہیں ہے, ساتھ دینے والا نہیں ہے. آج افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے جہاں گھر ہیں, آبادی مسلمانوں کی ہے, تو وہاں کرائے پہ کوئی نہیں آتا. کرائے پہ آج کوئی نہیں آ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان اپنے گھروں کو اس قدر خراب کرتے ہیں, اس قدر بدبو سے اٹھا کے رکھتے ہیں کہ بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو گلی میں پیشاب پاخانے کے لیے چھوڑ دیتے. ایسے ماحول میں کون رہنا پسند کرتا میرے بھائی؟ آج ہمارے لیے یہ تعلیم دی گئی الطہور شطر الایمان, ایمان پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے, آدھا حصہ ہے. ایسی باتوں کو میں اور آپ نہیں اپنا کے رکھے تو آج مسلمان سے لوگ ڈر رہے ہیں, جبکہ اسلام ایسی تعلیم دے رہا ہے. سبحان اللہ, ایسی باریکیاں اسلام کے اندر ہیں. اللہ اکبر. اسلام سے جب کوئی اس سے آشنا ہو گیا تو اس کا دیوانہ ہو کے رہ جاتا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں کو, ماحول کو دیکھتے ہوئے طے کرنے, گھروں کو چننے کے لیے کہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ, 4 ایسی باتیں ہیں جو خوش بختی کی علامت ہے, خوشحالی کی علامت اور ذریعے 4 چیزوں میں ہیں. ایک المرأۃ الصالحہ, نیک بیوی, المسکن الواسع, کشادہ گھر, اور والجار الصالح, نیک پڑوسی, اچھا پڑوسی. نیک ہونا ضروری, مسلمان مومن الحمدللہ, اور وہ نہ بھی ہو, غیر بھی ہے تو وہ اچھے صفت والا ہو, وہ اسلام دشمن نہ ہو. تو یہ تیسرا والجار الصالح. چوتھا والمرکب الحنی, ہماری اپنی خاص سواری, اپنی خاص گاڑی. یہ 4 چیزیں اگر ہوں کسی کے پاس تو وہ خوش بختی والا آدمی ہے, خوش نصیب آدمی ہے. سعادت کہا حدیث میں, سعادت کا معنی خوشحال زندگی جس کی ہوتی ہے وہ ہے. تو یہ 4 چیزیں صحیح الجامع کے حدیث میں ہے, 880 پر 7 حدیث نمبر ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بتلاتا ہوں. دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دعائیں کرتے تھے, اس میں سے ایک دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, میرے لیے میرے گھر کو کشادہ بنا. کیسا گھر اللہ کے نبی کا؟ اتنا چھوٹا سا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, تو عائشہ رضی اللہ عنہا کو کہنا پڑ رہا, اشارہ کرنا پڑ رہا. تو کشادگی کا معنی یہ نہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لے, ہمارے ضروریات سے بڑھ کر ہو. اور میں یہ بھی نہیں بولوں گا کہ آپ 1 سے 1, 2, 3 ڈبل بیڈ روم, ٹرپل بیڈ روم ایسا نہ بناؤ, ایسی بات نہیں ہے. تربیت کرنے کے لیے, اپنے بچوں کی خوش بختی بنانے کے لیے ضروری ہے بچوں کے لیے اچھا گھر ہو, کشادہ گھر ہو. کشادہ بولے تو آپ اپنے بچوں کے لیے گھر کو وسیع بنائیں. کیسے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو گئے تو نماز کا حکم دو اور ان کو اپنے بستروں سے الگ کرو. چھوٹے چھوٹے بچے ایک جگہ سو جاتے نا, آج ہمارے گھروں میں سو جاتے ایک ہی جگہ, ایک ہی چھاصر میں 5 جنے 4 جنے سو جاتے. یہ بستر الگ ہونی چاہیے. 7 سال کی عمر اگر آ گئی تو دیکھو تربیت یہاں بن رہی ہے. اسلام تربیت کے اوپر زور دے رہا ہے. آج ہماری شکایت ہے بچے بگڑ رہے ہیں, بگاڑ تو آپ رہے ہیں, بگاڑ تو ہم رہے ہیں, اور شکایت بھی. یہ عجیب بات ہے. تو گھر کشادہ ہونے کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنا ہے. پیارے نبی کی ایک دعا میں بتایا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کے انبیاء آدم علیہ السلام کو اللہ نے گھر دیا. کہاں دیا؟ جنت. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا رَغَدًا. اللہ جنت میں ان کو گھر دیا اور کہا
رہو آرام سے، کھاؤ پیو، اپنی من مانی چاہو، مگر ایک درخت کے پاس نہ جانا. بہرحال وہ تفصیلی واقعہ ہے. تو گھر کی کشادگی، یہاں آرام سے رہنا. گھر جب بولتے ہیں تو ایک کشادہ ہمارے کو معلوم ہو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا گھر کیسا تھا معلوم ہے؟ سبحان اللہ. قرآن میں سورۃ النمل میں واقعہ ہے، آیت نمبر 40/4، جس میں ہدہد پرندے کے بارے میں ہے. ہدہد پرندہ ایک مرتبہ لیٹ آتا ہے، دیر سے آتا ہے. وجہ پوچھنے پر ہدہد بولتا ہے، اے سلیمان، میں تمہارے حکومت سے باہر ایک خاتون کو میں نے دیکھا، وہ حکومت کر رہی اور پورے کے پورے اس کے قوم کے لوگ سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام کو دعوت دیتے ہیں. دعوت دینے کے بعد جب وہ تشریف لاتی ہیں سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو سبحان اللہ سلیمان علیہ السلام کے وہ گھر میں داخل ہوتی ہیں تو نیچے کیا دیکھتی ہیں کہ ان کو پانی نظر آتا ہے. تو وہ اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیتی ہیں تاکہ پانی میں میرے کپڑے نہ بھیگے. ملکہ سبا جب گھر میں آ رہی سلیمان علیہ السلام کے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا سے کہتے ہیں، انہو صرح ممرد من قواریر، یہ شیشے سے بنے ہوئے چکنے، یہ آئینہ ہے، آئینے سے بنا ہے. یہ پتھر، آئینے کا پتھر ہم نے بچھایا ہے، یہ آئینے سے بنا کے رکھے ہیں ہم نے. دیکھو گھر دیکھو کتنا خوبصورت اور کشادہ ہے. اس کا معنی یہ کہ اپنی حیثیت کے مطابق ہم اپنی گھروں کو کشادہ بنائیں. اور میں آپ کو بتاؤں، نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے گھر، اللہ رب العالمین نے عبرت کا نمونہ بنایا. قوم سبا کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال، اللہ نے فرمایا قوم سبا کو ہم نے ایسے ایسے گھر دیے، گھر کے دائیں بائیں ان کے لیے باغات ہم نے دیے. آپ جاؤ کیرلا، جہاں پہ گھر کے آس پاس سراؤنڈنگ میں واقعی معنوں میں درخت آپ کو نظر آئیں گے. یعنی گھر کی کشادگی اس معنی میں بھی ہے کہ ہمارے گھر کے اندر درخت بھی ہوں، جس سے یعنی میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس حدیث سے، اس واقعے سے، ایک تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے یہاں ذکر کرنے، یاد کرنے کو کہا، اور انہوں نے، قوم سبا نے نافرمانی کی. ان کو اتنی بڑی نعمتیں دینے کے باوجود وہ نافرمان بن گئے. اللہ نے ان کی کشادہ گھروں کو یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. بلکہ بہرحال ایک اور بات یہ، گھر کے کشادہ بنانے کے سلسلے میں، ہمارے اپنے گھروں کو خوشحال رکھنے کے سلسلے میں کبھی بھی ہم شہرت پسندی، برے خواہشات یا کسی کی پوٹی پہ بنانا، یہ اگر خواہش ہے تو واللہ میرے بھائیوں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے. یہ وبال جان بن جائیں گے اگر اس خواہش کے بنیاد پر آپ اپنے گھروں کو بنا رہی. شہرت چاہ رہی نہیں بولے تو اپنی خواہش کو پورا کرنے، دنیاوی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، دیکھو گھر ہونا یہ دنیا کمانے کی بات نہیں ہے. ابھی میں آپ کے سامنے باتیں رکھا، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں اللہ میرے لیے کشادہ گھر دے بول کے. تو کشادہ گھر کا معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ گھر بنا کے شہرت بنا لیں گے، پاپولر ہو جائیں گے. کسی کو دیکھا گیا ایک اپنی بیوی کے لیے، زندہ ہے میری بیوی، دیکھو میں اپنی بیوی کے لیے تاج محل کے جیسا گھر بنا رہا ہوں بول کے وائرل کر رہا ہے. یہ شہرت پسندی نہیں ہونی ہے. برے خواہشات اور پوٹی. جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیے کہ قیامت سے پہلے کیسے کیسے نشانیاں دیکھنے کو ملیں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تلد الامات ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. اللہ کے نبی نے کہا قیامت سے پہلے دو نشانیاں اللہ کے نبی نے گنائی. لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی. اس کا معنی یہ کہ ایسا بچہ پیدا ہوگا، وہ بادشاہ بنے گا یا بڑا امیر مالدار بنے گا، اس کے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی جو ہوگی اس کی ماں ہوگی، اس کو خود پتہ نہیں چلے گا. یا نہیں بولے تو دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ ماؤں کے ساتھ اس قدر برا سلوک کریں گے لوگ، نوکرانی سے بھی بدتر سلوک کریں گے. قیامت سے پہلے کی نشانی ہے. نشانی اس لیے بتائی جاتی ہے کہ میں اور آپ اس سے بچ جائیں. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ کہیں ہم اس میں نہ ہوں. جھوٹ عام ہو جائے گا، امانت میں خیانت ہونے لگ جائے گی اور بدکاری عام ہو جائے گی. یہ سب نشانیاں ہیں قیامت کی. آج ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ
خیانت اور بدکاری برائی عام ہو گئی ہے. تو یہ سب چیزیں آج ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو میں اور آپ اس حدیث کو جب بھی پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو عبرت کا نمونہ بنانا کہ میں اس میں نہ ہو جاؤں. اللہ سے دعائیں کرنا اللہ مجھے اس میں نہ کر دے. اس میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ معمول آدمی جس کے پاس پیسے نہیں تھے کل تک, اور بکریاں چرانے والے اور ننگے پاؤں چلنے والے, چپل خریدنے کی بھی طاقت ان کے پاس نہیں تھی, ایسا آدمی گھر بنانے میں پوٹی کرے گا. یتطاولون فی البنیان, بڑے بڑے گھروں کو بنانے میں وہ مگن ہو جائے گا, دوسروں کو دیکھ کر وہ اپنا گھر بڑا بنانے کی کوشش کرتا رہے گا. آج ہو رہا ہے وہ, آج ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے. دوسرے اپنوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں ضرورت سے زائد روم بناتے ہیں, ضرورت سے بڑے گھر بناتے ہیں. میرے بھائیوں, ایسے گھر جو ضرورت سے بڑھ کر ہوں, کشادگی کے معنی کے خلاف اگر ہوں, تو یہ شیطان کے اڈے بن جاتے ہیں, یہ وبال بن جاتے ہیں میرے اور آپ کے لیے. اس سے مجھے اور آپ کو بچنا ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ ہمارے لیے کرنا کیا ہے ایسے گھروں میں. جب ہم گھر بنا لیے, ہمارے لیے اگر گھر ہیں تو الحمدللہ یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اس میں ہم لوگوں کو شیطان کو داخل ہونے نہیں دینا, شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچانا. میرے بھائیوں, میں یہ بات بولوں تو مبالغہ بھی نہیں ہے اور جھوٹی بھی نہیں ہے. آج کثیر تعداد میں لوگ اپنے گھر کو جانے سے ڈر رہے ہیں, خوف کھا رہے ہیں. اپنے گھر کو جانے سے لوگ بیزارگی محسوس کرتے ہیں. وجہ یہی ہے کہ وہ شیطان کا بسیرا بن چکا ہے. وجہ یہی ہے کہ میں اور آپ گھر کی حفاظت صحیح معنوں میں نہیں کر رہے ہیں. صحیح معنوں میں اگر کرتے, اللہ نے فرمایا نعمت میں جب آدمی جاتا ہے صبح سے شام تک کام کاج کر کے تھکا ماندہ گھر کی طرف لوٹتا ہے, تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے گھر کو جانے میں. وہ خوشی آج مر چکی ہے. وجہ یہی ہے کہ میں اور آپ نے صحیح معنوں میں کشادگی کو نہیں اپنایا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا, قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی, وہ ایسی جگہ تم اپنے گھروں کو بھی نہ بناؤ. جمعہ کے دن سبحان اللہ اتنی بہترین تعلیم یہ دی گئی, نماز کے بعد, نماز سے پہلے جب بھی آئیں جتنی سنتیں چاہیں پڑھ لیں, نماز کے بعد 2 رکعتیں اللہ کے نبی مسجد میں پڑھتے اور گھر میں جا کے 2 رکعتیں پڑھتے. اور یہ بات بھی دیکھو کتنی بڑی اہم بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, فرض نمازوں کے علاوہ مردوں کے لیے سنت نفل نماز پڑھنا گھر میں افضل ہے. کب تو بھی پڑھے میرے بھائیو, ذرا اپنے آپ سے پوچھو کب تو بھی پڑھے کیا؟ جب نماز پڑھنے کھڑ رہے تو بیوی چڑھا دی, ہاں بڑا پڑھنے والے بن گئے. ماحول دیکھو ہم نے کتنا بگاڑ کے رکھا. آج بچے کرتے چھیڑ چھاڑی, چھیڑخانی بچے کر رہے. آج مصلی ڈالنے گئے تو گھر میں ایسی جگہ ہی نہیں ہے, جبکہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام, زکریا علیہ الصلوۃ والسلام, داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں المحراب کا ورڈ آیا ہے قرآن میں. مطلب وہ جب کبھی بھی یہ ڈاکواں داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں گھس آئے تو راستہ ان کو ملا, نماز پڑھ رہے تھے داؤد علیہ السلام, اس جگہ داخل ہو گئے. مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوتے وہ محراب میں نماز میں مگن نہیں. خود زکریا علیہ السلام اپنے گھر میں ایسی جگہ بیٹھے, وہ نماز کی جگہ ہوتی تھی, دعا کرتے اللہ مجھے اولاد دے. ایسی بے شمار باتیں ہیں. اور عورتوں کے لیے اپنے ام حمید, بلکہ ایک نام ہے صحابیہ کا, اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, اللہ کے نبی میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں, پسند کرتی ہوں. دیکھو عورت مسجد کو جا کے نماز پڑھنے کی اجازت مرد سے مانگتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے لیے اجازت دے دو, اسے منع نہ کرو. یہ بات حدیث میں صریح الفاظ میں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جلال معلوم نا, کتنا روب اور دبدبہ تھا ان کا. ایک گلی سے آتے تو دوسری گلی سے شیطان بھاگنے والا. وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے اس بات پہ چپ چاپ ہو جاتے, کچھ بھی نہیں بولتے تھے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زوجہ مطہرہ وہ باقاعدہ نمازوں کی پابندی مسجد میں کیا کرتی تھی. مسجد میں ایک منبر تھا, ایک پلر تھا, ایک ستون تھا, جس سے زینب رضی اللہ عنہا رسی باندھ کے رکھی تھی. پوچھا گیا تو ان کو نیند آتی تو رسی پکڑ لے کو نماز پڑھتی تھی. وہ اللہ کے نبی بولے پہلے کھولو اسے,
کھولو، جب تک تمہیں تکان نہیں ہے تو نماز پڑھو، تھکاوٹ ہو رہی تو چھوڑو، آرام کرو، اپنے جسم کا حق ادا کرو۔ دیکھو کتنی باتیں ہیں یہ عورت کے لیے۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ دیکھو تم اپنے گھر کے روم کے اندر ایک خاص جگہ، محراب کے جیسا ایک خاص جگہ تم نماز پڑھنے کی، وہ جگہ میں پڑھنا تمہارے لیے افضل ہے بیڈ روم میں پڑھنے سے، روم میں پڑھنے سے، روم میں پڑھنے سے، کمرے میں پڑھنے سے نماز یہ افضل ہے تمہارے لیے۔ روم میں پڑھو تم، گھر کے اندر پڑھنے سے، گھر کے اندر نماز پڑھنا تمہارے لیے افضل ہے محلے کی مسجد میں پڑھنے سے۔ محلے کی مسجد میں پڑھنا افضل ہے تمہارے لیے میری مسجد میں پڑھنے سے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھے تو کتنا ثواب ہے سب جانتے ہیں ہم لوگ، 1000 مرتبہ نماز پڑھنے کا ثواب۔ اتنا بڑا ثواب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی یہ فرما رہے یہ خاص عورتوں کے لیے کہ وہ گھر میں نماز پڑھنا ان کے لیے افضل ہے۔ ہاں جب مسجد جانا چاہ رہے ہیں تو مرد کو اجازت دے دینی چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ یہ بات اس لیے ہے کہ ہم اگر عورتیں پوری کی پوری عورتیں مسجد میں گھروں میں نماز پڑھنے لگ جائیں تو بچوں کو بڑی تربیت ملتی ہے۔ بچے سارا کا سارا جو دیکھتے کرتے ہوئے اور جو بولتے ہوئے سنتے وہی بچے بھی کرنے لگ جائیں گے۔ آپ نماز پڑھو، کتنے بار ایسا نہیں ہوا کہ بچہ بھی آ کے بازو کھڑ رہا ہے نماز، 1 سال کا بچہ بھی ہے نا میرے بھائیو، بڑی تجربے کی بات ہے یہ، آپ خود اپنے گھروں میں محسوس کر رہے ہیں۔ تو کیوں نہ صحیح اپنے گھروں کو ایسا ہی ہم بنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قبرستان نہیں بنانا ہم اپنے گھروں کو، تو نماز کی پابندی کے ذریعے سے اپنے گھر کو ہم ماحول کو سدھار کے رکھیں، گھر کے ماحول کو۔ اور یہ شیطان کا سایہ، کیا کیا نہیں بولتے لوگ آج، سایہ دکھا، آوازیں آ رہی، یہ رونے چلانے کی سننے کو مل رہا، یہ لڑائیں جھگڑے زیادہ ہو رہی، بخار زیادہ ہو رہی، بار بار بیمار ہو رہے، ارے ارے کیا کیا باتیں، کیا کیا شکایتیں، کیا کیا شکایتیں۔ سلوشن ایک ہی ہے کہ اپنے گھروں کو اسلامی بناؤ، حل ایک ہی ہے کہ اپنے گھروں کو، آپ اپنے گھروں کے اندر نماز کی پابندی کرنے لگ جاؤ۔ تو میرے بھائیوں خلاصے کے طور پر میں یہی کہوں گا، اپنے گھروں کی کشادگی بہت بڑی نعمت ہے، ضرورت سے بڑھ کر بنانا۔ جیسے آپ کے لیے اپنے گھر میں آپ میاں بیوی ہیں تو 2 جنے نہیں، ماں باپ آپ 3 جنے یا 4 جنے ہی، اپنے اپنے بستروں کو اتنے ہی رکھنا، اس سے زائد بستر اگر ہے تو وہ شیطان استعمال کرتا ہے، یہ حدیث ہے باقاعدہ۔ انشاءاللہ اگلی بار ہوا تو اسی کے اوپر بات کریں گے۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شیطان کے حملوں سے اپنے گھروں کی حفاظت کریں، بسم اللہ بولتے ہوئے گھر میں داخل ہو جائیں، بسم اللہ بولتے ہوئے گھر کے برتنوں، گھر کے اندر رہنے والے برتنوں کو بند کریں۔ شیطان کو ہمت نہیں ہوگی اسے کھولنے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے، گھر میں داخل ہونے کے لیے۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھ رہے تو آپ کا شریک بن جائے گا شیطان۔ اسی لیے ہم اپنے گھر کی جو کشادہ گھر ہیں ہمارے، اس کو واقعی معنوں میں کشادہ بنائیں، خوشحالی کے ساتھ، نعمتوں کو اپنانے کے ساتھ۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آخر میں، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں ہم سنے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم اپنے گھروں کو کشادہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گھر بار کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اپنے گھروں میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو کثرت سے نیکیاں کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہم تمام کو اپنے گھر میں میاں بیوی بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں باپ جن کے بھی زندہ ہیں اللہ ان کی عمروں میں توحیدی زندگی میں برکت عطا فرما، جن کے بھی وفات پا چکے یا دونوں میں سے ایک باحیات ہیں وفات دوسرے پا چکے، اللہ ان کی مغفرت عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ بنا۔ اے اللہ جو بھی ایمان کی حالت میں وفات پائے ہیں اللہ سب کی مغفرت عطا فرما، ان کی قبروں کو کشادہ بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کسی نہ کسی مرنا ہے، مرنے کی بات کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جب تک زندگی دے رکھی ہے اس وقت تک ایمان کے ثابت قدم عطا فرما۔ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرما، ظالم کو ہدایت دے یعنی تو ان کے صفحہ ہستی مٹا دے۔ اے اللہ ہم تمام کو اتحاد کی توفیق عطا فرما، پریشانیوں سے دور فرما، مصیبتوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہم تمام کو مل جل کے محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم انہ تعالی جواد کریم۔ ان الحمد للہ نحمد